مسابقہ خطابت کے اگلے مسائم کی حیثیت سے دعوت سخن دے رہا ہوں اپنے رفیق درس جامی مسعود متعلم عربی پنجم کو کی موصوف تشریف لائیں اور اپنے منتخب موضوع پیغمبر اسلام عالم انسانیت کی انقلابی شخصیت کے عنوان پر تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم لا يقصد احترام معزز سامعین چھٹی صدی عیسوی میں خالق کائنات کی اس طویل و عریض سرزمین پر ایک ایسی دنیا آباد تھی جہاں ظلم و ستم کے آتش فشاں پہاڑوں سے مکروب و مغلوم انسانوں پر وحشت و بربریت کی شعلہ فشانی کا ایک لامتناہی سلسلہ قائم تھا۔ بہتے چشمے اور تلاطم خیز دریاؤں کی سطح تموج پر درندگی اور بہیمیت کی شکار سینکڑوں انسانی کھوپڑیاں تیرتی نظر آ رہی تھی۔ شراب و کباب کی ایسی محفلیں قائم تھی جہاں ڈھول تاشے اور سارنگی کی آوازیں سناٹوں کو چیر کر خاموشی کا منہ نوچ رہی تھی۔ چاند کی پر رونق چاندنی میں عریانیت سے بھرپور حسینوں اور خوبصورت دوشیزاؤں کی ہوش ربا انگڑائیوں سے پوری مجلس بدمست رہا کرتی تھی۔ شیرخوار بچیوں اور معصوم دوشیزاؤں کو صرف اور صرف لڑکی ہونے کی پاداش میں سینکڑوں من مٹی کے نیچے دبا دینا جہالت کی تاریکی میں ڈوبے انسانوں کا شب و روز مشغلہ بن گیا تھا۔ زنا کو ایک سامان تفریح سمجھ کر زندگی کا جزو لا ینفک شمار کرنا اور عیش و عشرت تن آسانی و نفس پروری ہی وہاں کی تہذیب کا اصل عنصر تھا۔ ڈاکہ زنی کے مالوں کو سینہ پھلا کر کھانا اور یتیموں کی بے بسی پر قہقہے لگانا ایک ایسی چیز تھی جس میں پورا معاشرہ گھرا ہوا تھا۔ ظلمت و گمراہی کی انتہا یہ تھی کہ روئے زمین کا سب سے مقدس خطہ خانہ کعبہ سراپا بتکدہ بنا ہوا تھا، جہاں ہزاروں انسان خود اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بے حس و حرکت پتھروں کے سامنے سر بسجود ہو رہے تھے۔ حضرات گرامی، جہاں یہ تمام کے تمام اخلاق سوز واقعات رونما ہو رہے تھے، وہ کوئی اور زمین نہیں بلکہ وہ عرب کی زمین تھی، اور اس کو عملی جامہ پہنانے والے وہ عرب کے خانہ بدوش بدو تھے جس کی جہالت کا پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا۔ جہاں ایک طرف اخلاقی زوال کا یہ عالم تھا تو وہیں دوسری طرف پورا عالم انسانیت خالق کون و مکان سے اپنا رشتہ توڑ چکا تھا۔ بے وقوفی کی انتہا یہ تھی کہ خود اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ جب اس سے بھی ان کا دل نہیں بھرا تو کبھی انہوں نے دریاؤں کی موجوں میں خدا کو تلاش کیا، تو کبھی انہوں نے پہاڑوں کے جاہ و جلال میں خدا کو تلاش کیا، تو کبھی انہوں نے شیروں کی درندگی میں خدا کو تلاش کیا، تو کسی نے سانپوں کی ڈنکوں تو کسی کو سانپوں کی ڈنکوں میں بھگوان نظر آیا، کسی نے آکاش کی وسعت کو معبود کا درجہ عطا کیا، تو کسی کو زمین کی تہوں میں خدا نظر آیا، کسی نے چاند کی شفاعت
وہ انقلاب جسے نہ اسماعیل کی ذبح، اسحاق کی روا، یونس کی طاعت اور یوشع کا جہاد برپا کر سکا، وہ انقلاب اور تغیر جسے نہ دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یحییٰ کی پاک دامنی اور عیسیٰ کا زہد برپا کر سکا، وہ انقلاب، وہ تغیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں برپا کر دیا جو صحرائی قداقوں اور لٹیرے کا مسکن بنا ہوا تھا۔ ارے کون بدلا؟ عمر رضی اللہ عنہ جیسا میخار بدلا، ذوالبجادین جیسا عیش و آرام پسند انسان بدلا، کعب بن مالک جیسا بے خبر انسان بدلا، مصعب بن عمیر جیسا خوب رو جواں بدلا، غردیہ کی خوریزی اور وحشت و بربریت جن کا مشغلہ تھا، ڈاکہ زنی، صحرا نوردی اور قتل و غارت گری جن کا پیشہ تھا، شراب نوشی، عصمت دری، قمار بازی جن کا شوق تھا، صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی کی دھارا بدل دی۔ میں انہی چند باتوں پر بھی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔